ان کالے سیاہ رات کی طرح اندھیرے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو اتنے کالے سیاہ ہوں گے کہ انسان کو حق اور باطل کی تمیز مٹ جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. تھوڑی سی دنیا کی مال و متاع کے لیے یبیع دینہ بعرض من الدنیا, تھوڑی سی دنیا کے لیے وہ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہو جائے. ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرنا. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان الناس یسالون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر فكنت اساله عن الشر مخافۃ ان يدركه. سے بخاری مسلم کی حدیث ہے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رسول اللہ سے لوگ سوال کرتے تھے نیکیوں کے بارے میں, یا رسول اللہ فلاں کام کی کیا نیکی ہے, نیکی کیا ہے, اجر کیا ہے, ثواب کیا ہے, تقرب کیا ہے, اللہ کی خوشی کس میں, رضا کس میں. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ بن یمان کہتے ہیں شر کے بارے میں, برائی کے بارے میں, فتنے کے بارے میں, شیطنت کے بارے میں, کفر کے بارے میں, یعنی جو چیزیں ایمان سے ٹکراتی ہیں میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا اکثر. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا فی جاہلیت والشر فجعلنا اللہ بهذا الخیر. ہم آپ کی آمد سے پہلے, قرآن سے پہلے ہم زمانہ جاہلیت اور شر کی زندگی گزار رہے تھے, یہاں تک کہ اللہ نے کرم کیا, آپ آئے, قرآن آیا, دین آیا, رب کی رحمت آئی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین والی خیر عطا کر دی. فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ مِنْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ. یا رسول اللہ اس دین کے خیر کے بعد کیا دوبارہ پھر شر کا زمانہ لوٹ کے آئے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا, ہاں پہلے تم زمانہ جاہلیت میں تھے, اللہ تعالیٰ خیر کا زمانہ دین اسلام کو لے گیا, دوبارہ پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر شر آ جائے گا. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ. یا رسول اللہ وہ جو دوبارہ شر آئے گا اس شر کے بعد کیا پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا دوبارہ پھر خیر پلٹ کر آئے گا, اس شر کے بعد پھر اتفاق خیر آئے گی. وَفِيهِ دَخَلٌ, وہ خیر پہلی خیر کی طرح زمانہ نبوت, زمانہ صحابہ کی طرح وہ خیر خالص خیر نہیں ہوگی بلکہ دھندلائی ہوئی. فِيهِ دَخَلٌ, اس میں دھواں ہوگا, وہ دھندلائی ہوئی خیر ہوگی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دخانو, ما دخانو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کے اندر دھواں کیا ہے, یہ میرے اور آپ سے سمجھنے کی بات ہے. آپ نے فرمایا اس کا دھواں, اس کی ملاوٹ اس خیر میں یہ ہوگی قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی. ایسے لوگ آئیں گے جو دین پر تو چلیں گے, اعمال صالحہ کریں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, یستنون بغیر سنتی, میری سنت میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو دین بنائیں گے. وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدِيٍ, میرا طریقہ میری سیرت چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے جو کہ دین نہیں ہوگی. نماز ہوگی, روزہ ہوگا, حج ہوگا, زکات ہوگا, ذکر اذکار, قرآن تلاوت, سب کچھ. آپ نے فرمایا وہ خیر ہوگی لیکن خیر دھندلائی ہوئی ہوگی, خالص. یا رسول اللہ اس میں ملاوٹ کیا ہے؟ فرمایا ملاوٹ یہ ہے قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر. ایسے لوگ آ جائیں گے کہ جو میری سنت کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اپنائیں گے اور میرے طریقے کو چھوڑ کر اور طریقوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبردار کیا امت کو. ایک حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے طارق الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. یہ جس طرح ہم چٹائی بناتے ہیں نا, تو چٹائی پر بن کے ایک ایک دھاگا رکھ کے مشین کے اندر جس طرح کھڈی میں بھی بنتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے دلوں پر اس طرح حملہ ہوتے ہیں. غور سے سننا ہے اس حدیث کو. آپ نے فرمایا فتنے اس طرح دلوں کے اوپر تہیں باندھ لیتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا تیسرا, جس طرح چٹائی بنتے ہوئے ایک ایک تنکا رکھ کے ایک ایک دھاگا رکھ کے اس کو بنا جاتا ہے نا, یہاں تک کہ وہ چٹائی مکمل ہو جاتی ہے. کھجور کی پہلے صفیں ہوتی تھیں, پھوڑ جسے بولتے تھے, تو ایک ایک تنکا رکھ کے ان کو بنا جاتا ہے. تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، ایک ایک تنکا رکھ کے کھجور کی چٹائی کی طرح جیسے وہ ایک ایک تنکا رکھ کے بنی جاتی ہے، اسی طرح دل کے اوپر فتنے آ کے تہیں باندھتے ہیں، ایک ایک تنکا ایک ایک تنکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دل دو ہوتے ہیں، فتنے تمام دلوں میں حملہ کرتے ہیں، پھر فتنوں کے سامنے حتی تصیر علی قلبی، فتنوں کے سامنے دل دو ہو جاتے ہیں، ایک ابیض مثل الصفا، ایک سفید دل ہوتا ہے، چپٹا دل ہوتا ہے، سنگ مرمر کی طرح سفید ہوتا ہے، اور وہ فتنے کا قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، دین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل چپٹا سفید ہوتا ہے، سنگ مرمر کی طرح سفید ہوتا ہے، یہ دل فتنے سے بچ جاتا ہے، جب تک زمین و آسمان باقی رہیں گے اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں۔ بہت خراب۔ اور دوسرا دل فرمایا اسود مرباطن کالکوز مجخیہ، دوسرا دل اس طرح ہوتا ہے کہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، راکھ کی طرح کالا دل ہوتا ہے، اور وہ اونٹے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ نکلی، میں نے بات ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا یہ پیالہ ہے نا، گلاس ہے، کوزہ ہے، آپ ہو رہا ہے، اس میں آپ دودھ ڈالیں، مشروب ڈالیں، شہد ڈالیں، جب تک وہ سیدھا پڑا ہے وہ ان ساری چیزوں کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ آپ نے فرمایا قلبوز مجخیہ، جس کا دل فتنے کا شکار ہو جاتا ہے نا، وہ گرے ہوئے پیالے اور برتن اور گلاس اور جگ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ گلاس پڑا ہے، آپ اس کو گرا دیں زمین پر، اس میں دودھ جائے گا، شہد جائے گی، پانی جائے گا نہیں، پانی ڈالیں گے وہ جو پانی تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل فتنے کا شکار ہو جاتا ہے کالا